مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ساتھی قریب ہو جائیں، جو پیچھے کی جگہ ہے وہ پر فرما لیں، جو بیچ میں جگہ ہے نا اس کو پر کر لیں۔ نماز پڑھنا اللہ کے حبیب کے طریقے پر ہے نا، بیٹھنا بھی آپ کے طریقے پر ہی ہے۔ جیسے نماز میں حضرات صحابہ کی ترتیب ہے، بیٹھنے میں بھی حضرات صحابہ کی ترتیب ہے، سامنے کوئی جگہ خالی نہ رہے، ہر ساتھی یہ دیکھ لے کہ آگے کوئی جگہ خالی تو نہیں ہے، اس کو پر کرنا اس کی ذمہ داری ہے دوستوں۔ ماشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، پیچھے والے کو راحت ملے گی، آپ اس نیت سے آگے بڑھیں گے کہ پیچھے والوں کو راحت مل جائے، یہ آپ کا آگے بڑھنا بھی آپ کی عبادت بنے گا، ثواب بنے گا انشاءاللہ۔ آتے رہے میرے ساتھ ماشاءاللہ۔ اس میں وہ ساتھیوں کو خصوصیت کے ساتھ بلایا گیا ہے جو اپنے اپنے علاقے میں کام کو لے کر چل رہے ہیں، منڈل ہے، حلقہ ہے، تعلقہ ہے، ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، شورا ہیں، فیصل ہیں، ان حضرات کے لیے حلقہ خاص ہے دوستوں، اور انہی کو بلایا گیا ہے۔ اس لیے اس میں اہتمام اسی بات کا ہونا چاہیے کہ جس کو بلایا گیا ہے وہی آئے، اور جس کو یہاں پر نہیں مدعو کیا گیا، جو اس نوعیت کے ساتھی نہیں ہیں، بہتر ہے، مناسب ہے، آپ کی تواضع کا اظہار اسی میں ہے کہ وہ جو بیان چل رہا ہے پنڈال میں وہاں تشریف لے جائیں۔ ہلو مائک چیک، چیک کر لو۔ اچھا بھائی، بات یہ ہو رہی تھی کہ مخصوص لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، وہ مخصوص لوگ جو اپنے حلقہ، منڈل، علاقے، تعلقے اور ضلع کے اعتبار سے ذمہ دار ساتھی ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو کام کی نگرانی کر کے کام کو لے کر چلتے ہیں۔ ذمہ دار تو سبھی ہوتے ہیں۔ آج ہی ماشاءاللہ 4 مہینے لگا کر ساتھی واپس آیا، وہ بھی سارے عالم کا ذمہ دار ہی ہے، اس کو بھی حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ماہ لگا کے ساتھی آج ہی آیا، اس کا پہلا 4 مہینہ ہے زندگی کا، تو اس کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ نے تم کو مجھ کو سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کی بیرون کی تشکیل کرو۔ پہلے دن آیا، اس کو عالمی ذمہ داری سمجھاؤ۔ تو ذمہ داری کے اعتبار سے تو ہمارا ہر کام کرنے والا جی پورے کام کا، پورے امور کا اور پورے عالم کا ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں جس عملے کو بلایا جائے وہی آئے اور وہی رہے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ ان کے اعتبار سے تقاضے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا سب سے پہلا دن ہے، پہلا دن اسلام کا، اور پہلی نماز انہوں نے ادا کی ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کیا طرز ہے؟ آپ نے دیکھ لیا مسجد میں نیا آدمی آیا ہے، اندازہ لگائیے آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ امام الانبیاء ہیں، نیا آدمی آیا، آپ نے دیکھا کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے، ہم تو بہت بے نیاز ہو گئے دوستوں، ہم تو صرف تبلیغ جماعت بن کر کام کر رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اور جو ہماری بات کا انکار کر دے، جو ہماری بات کا انکار کر دے 1-2 مرتبہ، تو ساتھی اشارے سے کہتے ہیں اس کے پاس نہیں جانے کا، آگے چلو۔ اور ہم خیال لوگوں سے، ہم فکر لوگوں سے جو ہماری بات کو مانتے اور سنتے ہیں، ہمارا معمول ہے انہی سے ملاقات کرنا۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہر فرد امت کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کا مقام ہے، ماشاءاللہ۔ اسماعیل بھائی آواز زیادہ ہو رہی ہے، آواز کم کرو ذرا۔
جی بھائی قریب ہو کے بیٹھے، مولانا آگے قریب ہو جائیں، نیت بنا لے، جو تقاضا دیا جائے گا اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. جس نیت کے ساتھ بیٹھو گے اللہ اسی اعتبار سے مدد کریں گے، انشاءاللہ تقاضا پورا کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ آگے کی جگہ بالکل فرما لیں، پیچھے والے اور قریب آ جائیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قابل احترام، انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو، قربانیوں کو، کوششوں کو بے انتہا قبول فرما لے. بڑی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا عملہ مجتمع ہے، منشرہ ہے اور چل رہا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا جس قدر کام کرنے والا عملہ صحابہ کے طریقہ کار پر منشرہ ہوگا تو آپس میں مجتمع ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کے طریقہ کار جو انہوں نے کیا نا، ہمارے دل میں اس کا انشراح ہو، یقین ہو کہ یہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں کی نگاہ جب صحابہ کی سیرت پر ہوگی تو کام کرنے والوں کو کام پر بصیرت ہوگی. بصیرت سمجھتے ہیں؟ ایک تو بصارت ہے، ایک بصیرت ہے. بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کہتے ہیں دل سے دیکھنا، دل کے اندر یقین ہو. تو جس قدر صحابہ کی سیرت پر کام کرنے والوں کی نگاہ ہوگی تو اسی کے بقدر کام پر استقامت ہوگی. 3 دن کیوں چھوٹے؟ دوسرا گشت کیوں چھوٹا؟ ہفتہ واری مشورہ کیوں چھوٹا؟ شب گزاری کا قیام کیوں چھوٹا؟ ماہانہ جوڑ میں تو آئے، عملے کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو یہ سب باتیں کب ہوتی ہے کہ صحابہ کی سیرت پر نگاہ نہیں ہے. 3 چیزوں کا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے، اس کام کا، اس مرکز کا اور اس خاندان کا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ امانت دار کہلاؤ گے جب اپنے عملے کو نظام الدین سے جوڑ دو گے. اس کام سے، کام کی ترتیب سے اگر آپ نے عملے کو جوڑا تو آپ امانت دار ہیں. عملہ جڑنا چاہیے براہ راست، اس کو یقین ہو. اسی لیے حضرت نے فرمایا نظام الدین آنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں. ہاں بھائی بیرون 5 ماہ جانا ہے، 2 ماہ جانا ہے، مستورات کا چلہ جانا ہے، 2 ماہ خدمت کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے ترتیب ہے کیونکہ سب کا مرکز ہے نا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ جتنا مرکزی جگہ سے متعلق تھے تو اللہ کی مددیں ساتھ تھی. ہمارے حضرت نے فرمایا اللہ کی مددوں کے 2 بڑے سبب ہیں. کتنے سبب ہے بولو؟ ایک تو انفرادی دعوت ہے، دوسرے آپس کی اجتماعیت ہے. حضرت نے فرمایا ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت باقی رکھو. کیا کرو بولو؟ ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھو. کرو گے کوشش؟ ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھو. آپس کی اجتماعیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کام کرنے والے عملے کے درمیان وحدت کلمہ، وحدت فکر نہ آ جائے. ایک ہی بات اور ایک ہی فکر پر عملہ مجتمع ہو. عملہ مجتمع ہونا چاہیے، تب جا کے اجتماعیت ہوگی، اور جب اجتماعیت ہوگی تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اور کوئی کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. ذرا بولو، کوئی کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کی مدد کو لینے کا بڑا سبب یہ دعوت کی محنت ہے. صحابہ اس کام پر پڑے. کیا کرنا ہے بولو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بولو کوئی تکلف کی بات؟ ہاں نہیں پانی کی ضرورت ہی نہیں، ابھی غسل بھی نہیں کرنا ہے. انتظام پر اتنی نگاہ ہے ہمارے عملے کی تو کام سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے. اور جب انتظام میں لوگ پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اور لوگ کام پر آتے ہیں نا تو اللہ کی مدد شروع ہو جاتی. انتظام جتنا ناقص ہوتا ہے ہونے دو. ہمارے حضرت نے سمستی پور میں فرمایا تھا اللہ تمہارے انتظام کو ناقص کرتے ہیں تاکہ مجاہدہ تام ہو جائے اور ہدایت عام ہو جائے. تو آپ حضرات کے نگاہ کام پر ہو، عملہ یکسو ہو کام میں. جیسے قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، ایسے قبولیت کے لیے استخلاص بھی ضروری ہے. حسن عمل اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے،
مگر قبول ہوگا جب حسن نیت ہو، ہمارا عملہ کام پر رہے، نگاہ کام پر ہو. سمجھو ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے. 4 چیز کو نمونہ بناؤ: اپنی ذات کو، اپنی مسجد کو، اپنے گھر کو اور اپنے حلقے کو. اور یہاں تک محنت کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اپنی ذات پر محنت کرو. دیکھنا ہے ہمارے انفرادی اعمال کا کیا حال ہے. میری تہجد، میری تسبیح، میری تلاوت، میرے نوافل، میری دعائیں، ہر عمل کے ساتھ دعا لگی ہوئی ہے. صحابہ کتنے پابند تھے، صحابہ کتنے پابند تھے. آئیے مولا، آئیے آگے آئیے، یاد آئیے. صحابہ کتنے پابند تھے آپ دیکھو. اور اللہ کے نبی سے زیادہ پابند کون ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ بھائی سلیم یہاں ہو نا، ہماری جماعت کے ساتھ ہو، ساتھ میں رہو. صحابہ کتنے پابند، اللہ کے نبی کتنے پابند. دیکھو مجھے کوئی بیان نہیں کرنا ہے، ضروری بات ہے آپ ہمارے ساتھی ہو، دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت بھی ہو، ہماری ترقی بھی ہو، اس کے چند اعمال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پابند ہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آتا ہے. سجدے میں گئے تو اماں سمجھی کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے. 2 میل دور سے آدمی آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. ہمارے نبی کا یہ حال ہے. ایک قوم نے کہا حضور آج آپ بہت دیر سے آئے. کہنے لگے میری تلاوت کا معمول تھا، وہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کرنے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی. آپ سوچے تو صحیح، ہمارے نبی اتنے پابند. اللہ اکبر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اے نبی جی اپنے آپ کو پابند کیجئے اور دوسروں کو ترغیب دیجئے. اگر ہمارا عملہ اس پر آ گیا نا، اپنی ذات کو نمونہ، اس کے معاملات اچھے، اس کے اخلاق اچھے، اس کی معاشرت، یہی کیا تھا صحابہ نے. آپ ہر صحابی کو دیکھو کتنے پابند، ہر صحابی کا دیکھو مسجد سے کتنا تعلق. تو ایک تو یہ چیز، اخلاق بھی اچھے ہوں. نئے نئے جوان آ رہے ہیں، جوان لڑکے بڑی قربانی دے کر آگے بڑھ رہے ہیں. 18-20 سال کے کھڑے ہو نا عرفان، دیکھو یہ اس کی کیا عمر ہے، کتنی عمر ہے بیٹے؟ 26 سال ہے. ایسے جوان لڑکے آ رہے ہیں. 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے اس کے، بیٹھ جا. ایسے بہت سارے بیٹھے ہوئے میرے پاس. تو میری درخواست ہے ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو اپنے قریب بٹھاؤ، ان پر تقاضے ڈالو، ان پر اعتماد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے تیار کرتے تھے؟ آپ نظام الدین کا عملہ، تو آپ کا عملہ کہاں ہے؟ آپ نے 3 دن میں کتنے لوگوں کو جمع دیا؟ آپ نے 4.5 مہینے پر کتنے کو لے آئے؟ آپ کے شب گزاری میں کتنے پابند آپ کی وجہ سے ہو گئے؟ آپ کی وجہ سے کتنے ساتھی ماہانہ جوڑ کو سنبھالنے والے بن گئے؟ آپ کی وجہ سے کتنے عملہ ایسا ہو گیا نظام الدین کی بات وہ اس کو ملک میں بھیج دو تو وہاں بھی کہہ سکے. عملہ بنانا، عملہ سنبھالنا، عملہ سنوارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں بھائی بناؤ گے انشاءاللہ. ایسے اس مجمع میں گھسو کہ یہ مجمع میں سارے لوگ اللہ کے راستے میں نقد نکل جائے. اس کے لیے حوصلہ دکھانا پڑے گا. ایک تو اپنی ذات کو پابند، دوسرے اپنے گھر کو ایسا پاکیزہ معاشرہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ہر گھر کو نمونہ بنایا تھا. مسجد کے راستے سے سارا ہو رہا تھا. دوسرے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانا. اتنے سارے بیٹھے ہیں، ایک بتا دو کہ میری مسجد 24 گھنٹے آباد ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ سب سے درخواست ہے طے کرو انشاءاللہ چند ہفتے میں، بہت ہوا تو چند مہینے میں میری مسجد کو میں رات و دن آباد کر کے دکھاؤں گا. بولو کون کون کرے گا؟ پکا کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. اور کب ہوگا آسان؟ ہمارے حضرت نے یہ جملہ فرمایا، بھائی سالک صاحب نظام الدین کے پرانوں کے جوڑ میں حضرت نے فرمایا مصیبت یہ ہے کہ ہمارا عملہ مسجد کو وقت نہیں دے رہا. مشوروں میں جی لگ رہا، ماہانہ جوڑ میں جی لگ رہا، اجتماع میں جی لگ رہا، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے عملے کا مسجد میں جی کیوں نہیں لگ رہا؟ من الف المسجد الفہ اللہ. جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اب میں غور کروں میری مسجد سے کتنا تعلق ہے تو اللہ کا مجھ سے کتنا تعلق ہے. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ میں مسجد کو وقت دوں گا. ارے بھائی دو گے؟ اور تیسری بات ایک تو ہو گیا اپنی ذات، ایک اپنا گھر، ایک مسجد، ایک اپنا حلقہ. سچ بتاؤ پورا ہفتہ محنت کر کے میں نے شب گزاری میں عملے کو لے کر گیا. آپ بتاؤ میں نے کیا 3-4 آدمیوں کا کھانا بنا کے اپنے ٹفن میں ڈبے میں کھانا لے کر گیا؟ کیا میں نے بستر ایک آدھ چادر تکیہ زیادہ لے کر گیا کہ بھئی اچانک کوئی آئے گا تو اس کے لیے میں خدمت کروں؟
شب گزاری کا مطلب تو مہینہ بھر کی محنت کا خلاصہ ہے. اب وہ بیان طعام قیام کی نظر ہو گیا. شب گزاری 3 حصوں میں لوگ بٹ گئے. جیسے رات ہوتی ہے تو 3 حصوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں, ایسے شب گزاری میں 3 حصوں میں بٹ گئے لوگ. بیان والے لوگ الگ ہیں, مشورے والے الگ ہیں, رات کے قیام والے الگ ہیں. حالانکہ تینوں کام تو میرا اور آپ کا تھا نا. کریں گے کوشش شب گزاری کو نمونہ بناؤ. اسی طرح ماہانہ جوڑ کا جو حلقہ ہے اس پر ایسی محنت ہو, ہر مسجد کی سطح ایک ساتھ آگے بلند ہو رہی ہو. ماہانہ جوڑ شب گزاری کا نعم البدل ہے. ہر جگہ شب گزاری تو نہیں ہے, لیکن ہر ماہانہ جوڑ میں محنت کر کے پوری مسجد کی جماعت کو آپ لے کر آ سکتے ہیں. کرو گے ایسا انشاءاللہ. اس کے لیے یہ ساری بات ہمارے درمیان میں اجتماعیت کیسے ہو, تو نظام الدین کا آنا بہت ضروری ہے. صحابہ پوری دنیا میں پھرے, لوٹ کر مرکز آئے, مسجد نبوی آئے. کوئی جماعت تیار ہوئی, افراد تیار ہوئے, قبائل تیار ہوئے, بادشاہ وزیر تیار ہوئے, سب کو مسجد نبوی کی طرف اصل مرکز کی جگہ پر لے آئے. تو ہمارا عملہ مرکز سے متعلق ہونا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم سے کم سال میں 2 مرتبہ, کیوں جی, سال میں 2 مرتبہ نظام الدین آؤ. اب بتاؤ اس میں کتنے لوگ ہیں سال میں 2 مرتبہ نظام الدین آنے والے؟ آپ سوچئے تو صحیح. چند لوگوں کو ہم نے متعین کر دیا صوبے سے, بس وہ جا رہے ہیں. آپ نظام الدین کو اپنا مرکز کیوں نہیں سمجھتے؟ جب آپ کہتے ہیں ہم نظام الدین کے ہیں تو نظام الدین میں حاضری کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بار بار آنا, نظام الدین آنا. جب نظام الدین سمجھائیں گے نا تو نظام الدین کے تقاضے سمجھیں گے, اس کو چلا سکیں گے. ابھی کتنے لوگ ہیں اپنے بیانات میں نظام الدین کا کوئی تقاضا بھی نہیں رکھ پاتے ہیں اور بات گزر جاتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں, ہمارا عملہ نظام الدین کا نیت کرے. اچھا, اس میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے 54 مہینے لگے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. اچھا بھائی 25 کس کے لگے ہیں؟ اچھا ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پر 25 بھی نہیں ہیں. اچھا 10 مرتبہ 4 مہینے کتنوں کے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 لوگ ہیں. ہاں دیکھ لیا آپ کو میں نے, 10 لوگوں کے 10 مرتبہ لگے ہیں. اچھا 3 مرتبہ 4 مہینے کتنوں کے لگے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے 3 مرتبہ والی, اللہ سب کو قبول فرمائے. اچھا 2 مہینے مرکز کتنوں کے لگے ہیں؟ 2 مہینہ مرکز, ماشاءاللہ تھوڑے لوگ وہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو اس وقت کا کوئی عنوان نہیں سوائے اس بات کے کہ ہمارا عملہ نیت کرے کہ ہر سال 6 مہینے اور اپنا نام پیش کرے, اللہ سے مانگنا شروع کرے. ایک صاحب کو 10 سال ہو گئے تھے 4 مہینے لگاتے ہوئے, تو لوگوں نے پوچھا تیرے لیے 4 مہینہ کیسے آسان ہوتا؟ اس نے کہا 8 مہینہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں, اے اللہ تیری مدد سے ہی میں 4 مہینے لگا پاؤں گا. کیوں بھائی سب تیار ہیں؟ ہر سال 6 مہینے کے لیے جو تیار ہو 2 مہینہ. حضرت نے ایک بات اور فرمائی, 4 مہینہ لگا کر وقفے سے, فاصلے سے, پھر آ کر 2 مہینہ لگاؤ. یعنی 4 مہینے لگایا, جنوری میں واپس آئے, فروری مارچ اپریل رہے, پھر مئی جون کے اندر نظام الدین آ گئے. پھر 2 مہینہ لگانے کے بعد پھر بھائی 2 مہینے مئی جون کے ہو گئے, جولائی اگست ستمبر میں مقام پر کام کیا, پھر اکتوبر میں پھر 4 مہینے کے لیے نکل گئے. اس طرح فاصلے سے 4 مہینے کے بعد 2 مہینہ ہے. تو سچے ارادے کے ساتھ, جذبات میں آ کے نہیں, آپ کو کوئی خوشامد نہیں کر رہے, زبردستی نہیں کہہ رہے کہ آپ کھڑے ہو کے نام لکھاؤ. ہم ان کو الگ چھانٹیں گے, ان کا نام لکھیں گے, ان کی حاضری ہوگی. تو پہلے وہ کھڑے ہوں جن کے 3 مرتبہ یا بیرون لگ چکا ہے, 4 مہینے 3 مرتبہ یا بیرون لگ چکا ہے. ایسے لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہو ہر سال 6 مہینے دوں گا. مہینے آپ کی ترتیب پر بتاؤ کون تیار ہے؟ ہر سال 6 مہینے دوں گا. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ, اللہ پاک قبول فرمائے. جن کے 3 مرتبہ سے زیادہ 4 مہینے لگے ہیں, بیرون وقت لگا ہو یا نہ لگا ہو, ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہمارے 2 مہینے اور 4 مہینے نظام الدین کے. واہ 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 واہ, بڑا پیارا عملہ ہے بھائی. کرنول والوں نے تو واقعی, ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے یہ کرنول کا جو اجتماع ہے ہمارے پورے صوبے کے اجتماع کی ناک ہے. یہ تو واقعی ناک آپ نے لاج رکھ لی. آپ لوگ سب ایک طرف آ جاؤ, اس طرف چلنا شروع کرو سکون کے ساتھ. ایسے آ جاؤ, سامنے سے آ جاؤ, آسانی ہوگی. آئیے آئیے, ذرا سکون سے بیٹھے رہنا بھی. ہاں ہمارے ساتھی ان کے پاس جائیے. آپ ارادہ نہیں کر رہے ہیں؟ چلو آپ بھی چلیں. دونوں ضلع والوں کو الگ بٹھاؤ, اطمینان سے نام نمبر سب پہلے بیٹھ جاؤ, سب پہلے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ. ابھی کوئی بات نہیں کرے وہاں,
تشکیل والے ساتھی بھی چلے پہنچ جائے. بھائی سلیم صاحب بھی چلے. کیا کرنا ہے معلوم ہے سلیم بھائی؟ ایک تو ان کا نام لکھو, نمبر, ایڈریس لکھو. تیسرے ان کا 4 مہینے کی تاریخ اور 2 مہینے کی تاریخ لکھو, اور کوشش کرو آپ کے جو صبح آتا ہے اس وقت آ جائے. اس کے ہاں جولائی اگست میں آتے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں, پہلا کام کرو بیٹھ جاؤ. ابھی نام کسی کا مت لکھو, پہلے سب سکون سے بیٹھ جاؤ. اچھا بھائی, جو ہر سال 6 مہینے کا ارادہ نہیں کر رہا ہے, 3 مرتبہ سے زیادہ جس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں, وہ کھڑے ہو کر بولے کہ میں ہر سال 4 مہینے دوں گا اور 2 مہینہ نظام الدین کا دوں گا. تو چاہے آپ وہ چلہ لگا کے 2 مہینہ اور 20 دن تقاضے پر پورا کر لینا, لیکن ہر سال 4 مہینے کی نیت سے کھڑے ہو اور 2 مہینہ نظام الدین دیں گے, چاہے جولائی اگست میں دو یا سال بھر کبھی بھی دو. جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ہر سال 4 مہینے کھڑے ہو, نگاہ اللہ پر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ. ہمارے پرانے ساتھی کہتے تھے نگاہ جیب پر نہ ہو. حالات میں کام کو چھوڑنا اللہ سے بڑے حالات کا مطالبہ کرنا ہے. حالات میں گھبراؤ نہیں, حالات میں قربانیاں دو. جب آپ قربانی دے کر نکلو گے اللہ کو پیار آ جائے گا. ابھی تو ہماری تہجد تلاوت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. کم سے کم کچھ قربانی دے دو نا تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. آپ لوگ دوسرا حلقہ لگا لو, ادھر اپنا چلہ کب, 2 مہینہ کب, وہ ادھر لکھا دو. جاؤ, چلہ مستورات کا لگ گیا, 2 مہینے نظام الدین لگ جائے, 20 دن تقاضے پر لگ جائے, ایک طرف لے جاؤ. جانے دو, جانے دو, وہیں جانے دو, وہیں جانے دو, سب وہیں رخ کر لیے. ہمارے کوئی ساتھی چلے جائیں, مولانا چلے جاؤ, مولانا مطیع الرحمان. میری سمجھ رہے بات؟ چلے کی تاریخ, 2 مہینے کی تاریخ, نام, نمبر پورا اچھے سے لکھ کر ان کو ایک پرچہ اپنے پاس. ہاں, اور یہ حلقے لگا لگا کے بٹھانا 2 ضلعوں والوں. ہاں ہو گیا, وہ وائر نکل گیا نا. اچھا بھائی, آپ لوگ ہمت کر کے یہ بولو, چاہے 1 بار لگے تھے 4 مہینے, 2 بار لگے تھے, تو آپ کھڑے ہو کر یہ بولو میں ہر سال 4 مہینے دوں گا انشاءاللہ. ذرا جو سچا ارادہ کرے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائے. چاہے 1 بار 4 مہینے لگے ہوں, سچا ارادہ کر کے کہو میں ہر سال 4 مہینے دوں گا. نگاہ اللہ پر ہو, گھبرانا بالکل مت. ہاں بھائی, تشکیل والے ہمارے ساتھی اور آئے ہیں. محی الدین تھے, اور کون تھا, اعجاز رشید صاحب, بھائی انیس صاحب. بھائی انیس تم سلیم بھائی کے پاس چلے جاؤ. بھائی اعجاز رشید صاحب, آپ لوگ سب لوگ اس طرف آ جائیں. یہ جو لائٹ میرے دائیں طرف ہے نا, جنوبی حصہ کہلائے گا یہ. آئیے ساؤتھ میں چلیے, سب لوگ چلے. ہاں ضلع کے ساتھی بھی آئیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ چلو تو صحیح, سب لوگ چلے. باقی لوگ بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے میرے پاس قریب آ جائیں. آپ بھی ہمارے قیمتی ساتھی ہو, ہمیں آپ کی بھی ضرورت ہے. بیٹے آگے مونا, آپ بھی جاؤ یہ 4 مہینے والوں کے نام لکھنے کے لیے. ہر سال 4 مہینے والوں کے تاریخ کے ساتھ نام لکھو. 15 شعبان, 1 شعبان, 1 رمضان. بیٹے آگے آ جاؤ, بیٹے آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, قریب آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, قریب آ جاؤ. بھائی ان کے حلقے لگاؤ 10 20 20 25 25 کے, اور سب کے نام الگ الگ لکھو. محی الدین بھائی آئے ادھر تشکیل والوں کے پاس, اور کون ساتھی ہمارا بیٹھا ہو, آ جاؤ. بھئی یہ بڑے حلقے کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے حلقے بناؤ نا, 25 25 30 30 کے. مولانا 25 25 کے حلقے بناؤ. ایک میں ناظم کو بٹھاؤ, ایک میں محی الدین کو بٹھاؤ, ایک میں آپ بیٹھو, الگ الگ سب کو بٹھاؤ. اتنا بڑا مجمع ایک ساتھ. بھئی چلیے آپ لوگ چلیے, جو ذمہ دار ساتھی اس میں فکر مند ہے وہ بھی حلقہ لگا کے الگ بیٹھے. مولوی احمد علی ذرا دیکھو, سمجھ نہیں پا رہے, جا کے بٹھاؤ ضلع کے. جن کا مستورات میں چلہ لگ گیا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ. 2 ماہ لگاؤ, چلہ لگاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, سب آ جاؤ. آپ کو 2 کام کرنے ہیں. اپنا عشرہ کب لگے گا, بیرون کب لگے گا, یا ایک چلہ لگا تو دوسرا چلہ کب لگے گا, یہاں آ جاؤ. سب کو یہاں کنارے پردے کے پاس چلہ لگایا آپ کا مستورات میں. چلو آگے آ جاؤ, اور آگے آ جاؤ. اچھا, آپ لوگوں میں جن کا 4 مہینہ لگا ہے اور مستورات میں عشرہ لگا ہے, ذرا کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینہ لگا ہے اور مستورات میں عشرہ لگا ہے, ذرا آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینہ لگا ہے, مستورات میں عشرہ لگا ہے. بھائی آپ لوگ سامنے چلو, سامنے کی طرف. وہاں بیٹھ کر اپنا چلہ کب لگے گا اس کو لکھاؤ. اچھا, اس میں کتنے ساتھی ایسے ہیں جن کا مستورات میں سہ روزہ 3 بار لگا,
اور کم سے کم چلہ لگا، مردوں کا چلہ، اور مستورات میں 3 دن 3 مرتبہ، وہ کھڑے ہو جاؤ، مستورات میں 3 مرتبہ 3 دن چلہ لگا ہے، آپ ان کے ساتھ جاؤ، سب کے ترتیب بناؤ اشرے کی، ادھر لے کے جاؤ، وہ دیکھو ادھر، جلدی چلنا شروع کرو بیٹے، سب ساتھ جاؤ جاؤ، جن کے 3 بار 3 دن لگے سب چلے وہاں، جن کے 3 بار 3 دن لگے لے جاؤ، جلدی جلدی لے کے جاؤ بھائی، جلدی جلدی جاؤ نا، ہاں چلے میں جماعت بندی کرو، خرچہ طے کرو بھائی، تشکیل والے ساتھی کھڑے نہ ہو، بیٹھ کر سکون سے سارا نام لکھے، ایڈریس لکھے، 2 پرچی بنائے، دیکھو یہ جو کھڑے نا تشکیل والے، ان کو بٹھا دو، مولانا آپ بھی بیٹھ جاؤ، ناظم بھائی بیٹھ جاؤ، تشکیل محی الدین بیٹھ کے کرو، ادھر جو حلقے میں سب بیٹھ کے کرو، سب بیٹھ جاؤ، 3 مرتبہ 3 دن لگے ہوئے ساتھی ادھر چلے۔ اچھا بھائی، آپ لوگوں میں مستورات میں 1 مرتبہ 3 دن کس نے لگایا؟ کھڑے ہو جاؤ، 1 مرتبہ 3 دن مستورات میں جس نے لگایا وہ کھڑے ہو جاؤ، 1 مرتبہ 3 دن جس نے مستورات میں لگایا کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، آپ لوگوں میں جو بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ، وہ دیکھو جلدی سے اٹھایا اس نے، آپ لوگ پیچھے چلو، پیچھے، یہ سب کے دوسرے 3 دن کب لگیں گے لکھو، جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو پیچھے۔ کیا ہوا، بیوی سے ڈرتے ہو تم؟ بھائی آ جاؤ بھائی، دور والے آ جاؤ نا قریب، آپ لوگوں نے 3 دن 1 مرتبہ بھی نہیں لگائے، مستورات میں 1 مرتبہ 3 دن نہیں لگا، آپ کے لگے ہیں کتنے مرتبہ لگے؟ 2 چلے لگے تو تم وہاں بیٹھو بیرون میں، ارے تو بابا مستورات میں بھی چلے جائیں، اچھی بات۔ اچھا بھائی دیکھو، ابھی سب سے درخواست ہے، یہاں کوئی بیان یا کوئی کام نہیں تھا، بس وہ 2 مہینے کی تشکیل تھی، آپ لوگ آ گئے تو یہ سارا کام ہو گیا، یہاں سے چلو اور فوراً بیان میں بیٹھ جاؤ، جو مجلس میں جو بات کہی جا رہی آپ نہیں سنو گے تو وہ رہ جائے گی، اور اس کا نقصان ہوگا آپ کا، جیسے ماں کے پیٹ میں آنکھ نہیں بنی تو رہ گیا نا، تو ایسے ہی یہاں جو مجلس میں جو بات کہی گئی آپ نہیں جاؤ گے تو سب رہ جائے گا، اس لیے سب کھڑے ہو جاؤ اور چلنا شروع کر دو جلدی سے، چلو کھڑے جاؤ، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ، بیٹے جوان جیسے ہو جاؤ نا کھڑے، بڈھے جیسے کیسے بیٹھے تم لوگ، چلو سب چلنا شروع کرو، ایک لائن سے چلنا شروع، دروازہ سامنے دیکھو، ادھر ادھر کہیں نہ جاؤ، جن کی تشکیل ہوتے جائے اس کو بھیجتے جاؤ، پنڈال میں چلے بیان سنیں۔